نہیں رہے ہو. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا. ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے، بلکہ دعوت دینی ہے جم کر. ایک ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر تین تین چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر. گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو جب ہم کسی علاقے میں جائیں گے، اول تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو. ہمارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی میرے دوستو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں، خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا 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 راحت عطا فرمائے گا، اور کن کن بڑی بڑی گرمیوں سے. قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ وہاں گرمی بڑی سخت ہے. حشر کی گرمی بڑی سخت ہے، وہاں 1 میل پر ہوگا سورج، یہاں تو کروڑوں میل پر ہے. اس لیے بیٹھ جاؤ ہمت کر کے، دھیان سے بات سنتے رہو. تو یہ کہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اپنے آپ کو پابند بنا کر. ہمارا ایک ایک عمل دعوت بنے گا. اگر جماعت ہنستی ہوئی بھی جا رہی ہے تو یہ کہ ہمارا ہنسنا بھی دعوت بنے گا، اور اگر جماعت ذکر کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ہمارا ذکر دعوت بنے گا. اب یہ خود سوچ لو کہ ہم ذکر کو دعوت بنانے کے لیے نکلے ہیں، ذکر کی طرف امت کو لانے کے لیے نکلے ہیں، یا ہم امت کو کہ جس طرح ہنس رہے ہو ہنستے رہو اس لیے نکلے ہیں. نکلتے ہی ایک ایک عمل ہمارا دعوت بننا شروع ہو جائے گا. ہم اسٹیشن پہ ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم بس میں ہیں، ہم اڈے پر ہیں، ہم کسی مسجد کے باہر ہیں، ہم کسی بازار میں ہیں. ہمارا ہر جگہ کا ہر عمل دعوت بنے گا. بقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ جماعت والے کچھ بھی نہ کریں، یہ خاموشی سے جائیں اور واپس آ جائیں جماعت میں سے، ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. ان کا یہ عمل بھی دعوت بنے گا. لیکن جب ہم اللہ کے راہ میں نکل کر دعوت دیں گے تو ایک تو ہم اپنی دعوت دینے میں کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کسی کا مدعو نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں داعی بننا ہے اور ہر ایک کو داعی بنانا ہے. مدعو بننا کسے کہتے ہیں؟ کہ علاقے میں داخل ہوتے ہی اگر اپنا کھانے کا انتظام کر لیا تو داعی بن گئے، اور اگر اپنا کھانے کا انتظام نہیں کیا تو کیا بنے بھائی؟ کیونکہ مدعو بن گئے. کوئی بھی آئے گا کہ میاں جماعت آئی ہے، بظاہر کھانے پینے کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے، تو چلو ان کے کھانے کا انتظام کرو. اور جس نے تم پر پہلے حملہ کر دیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جس پر تم پہلے چھا گئے تم کامیاب ہو گئے. سب سے پہلے جاتی ہماری دعوت ہوگی کہ بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے، بتاؤ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کون تیار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشت میں سب سے پہلی بات کہ میری مدد کون کرے گا، یہ نہیں مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون پلائے گا، ہماری دعوت کون کرے گا. میں یؤمنی، ہمیں ٹھکانہ کون دے گا، یعنی ہمیں آج ہم یہ کہیں کہ ہمیں ملاقاتیں کون کروائے گا، ہمیں مسجد میں رہ کر ہمارے ساتھ ان تقاضوں کو کون پورا کروائے گا. تو یہ کہ جاتے ہی ہمیں اپنا کھانا پکا لینا ہے، اپنا کھانا ہمیں خود پکا لینا ہے جاتے ہی، تاکہ علاقے والے یوں نہ سمجھے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو جو اپنا کھانا پکا کر لے آئیں گے ان کی تشکیل ہم نہیں کر سکیں گے. جب ان کی تشکیل کا وقت آئے گا وہ یوں کہیں گے کہ دیکھو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں، کہ بھائی ہوگا نہیں، ہم نے تینہیں کھانا کھلایا اور یہ ہماری تشکیل کر رہے. ہم داخل ہوتے ہی، اگر ہم نے داخل ہوتے ہی اپنا کھانا نہ بنایا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے دوستو، بیٹھ جاؤ اللہ جزائے خیر دے، بھائی ان کو بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، بھائی جو جہاں کھڑا ہے وہیں بٹھا دو. تو یہ کہے کہ ہم جاتے ہی اپنا کھانا بنا لیں گے، خدمت کے ساتھ ہی جاتے ہی متعین کر لیں گے کہ بھائی یہ خدمت والے ہیں، جاتے ہی متعین کر لیں گے. اور جب کوئی آئے گا محلے والا کہ بھائی کھانا کر، ہمارا کھانا تیار ہے پک رہا ہے،
ہم تو تمہارے یہاں اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو ایک تو جاتے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے ان کے کھانوں سے، ان کے سامان سے. اور ایک میرے دوستو اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہ ہو. کیونکہ جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے سے دل پھٹتے ہیں. ایک تو کسی کا کام آنا، اپنی چیز کسی کو دے دینا استعمال کے لیے. ایک ہے کسی سے سوال کرنا، آپس میں سوال ایک دوسرے سے یہ بھی نہ ہو، اور علاقے میں جا کے علاقے والوں سے سوال کہ جی ہم وہاں سے چلے ہیں، برتن نہیں لا سکے ہیں، ذرا برتن کا انتظام کر دو. ہم وہاں سے چلے تھے، یہ چیز نہیں لا سکے، اس کا انتظام کر دو. ہمارے ایک ساتھی کے پاس اب سردی آ رہی ہے کہ بھائی رضائی نہیں ہے، ذرا ایک رضائی کا انتظام کر دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے اس پر کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر اس کا کوڑا بھی گر جاتا تھا اس کی سواری سے تو وہ سواری کو بٹھاتا تھا، اترتا تھا، کوڑا اٹھا کے خود کوڑا اٹھا کر لے جاتا تھا اپنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عہد کر لیا کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا. کیونکہ اس عہد پر کوڑا ان کا گرتا تھا اور چلتے چلتے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوڑا گرا تو نیچے کسی کے مونڈے پر گرا، کوڑا کسی کے مونڈے پر گرا، کہا کہ رہنے دو، میں نہیں کہتا کہ اٹھا کر دو. خود سواری سے اترتے تھے اور آ کر اس کے مونڈے سے کوڑا اٹھاتے تھے. روایت میں اسی طرح ہے کہ ہمیں سوال کرنے کو منع کیا ہے. کیونکہ وہ تھے جنہوں نے طے کیا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، ساری دنیا میں دعوت ان سے پہنچی ہے. قیصر اور کسریٰ جیسے مالدار اس پر زیر ہوئے ہیں کہ تم کسی سے سوال نہ کرو. کسی سے سوال نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کسی سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کا کفیل ہوتا ہے. جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو آدمی غنا اختیار کر لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کا دروازہ کھل جاتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے جو ہے لاپرواہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دہانے تم پہ کھول دے گا. تو کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا. میں آپ کی چیز استعمال کر لوں، میں آپ کا یہ لے لوں، میں ذرا یہ لے جاؤں، کیونکہ اس سے آپس میں دل پھٹیں گے. ہر ایک کی اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے. اجتماعی چیز برتن ہیں، اجتماعی چیز بے شک برتن ہیں، لیکن بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اس کی اپنے اپنے ساتھ ہو. سامان اتنا ہو جتنا اٹھا کر چل سکو. دیکھو یاد رکھو یہ اصول ہے یہ کہ داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو اٹھا کر چل سکے. ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کتنا تھا، کھانا کتنا تھا. ہمارے ساتھ یہ بڑے بڑے بادی سے بڑا اسٹوپ، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، گھر پہ یہ کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے. کھانا اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا لے، بلال کی بغل اتنا چھپا لے، اتنا کھانا. کہ اتنا کھانا آیا تھا کہ جو ابت بلال میں آ جائے، بلال کی بغل میں کتنا آ سکتا ہے؟ کیونکہ بغل میں نہ آگے سے دکھائی دے نہ پیچھے سے دکھلائی دے. یہ آج بغل میں ایک چیز چھپا کے کہاں لے جا رہا ہے، تو بغل میں کتنا آ سکتا ہے؟ کیونکہ 2-4 روٹی اگر لپیٹ کے بغل میں چھپا لی جائے تو ممکن ہے کہ نظر نہ آئے. ہمارے ساتھ ہوگا یہ کھانا، ہمیں دور سے نظر آئے گا کتنا بڑا بادیہ ہے. اور پھر یہ کہ جتنے تکلفات کے کھانے پکائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر، ہمارا کام اتنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے کام کا مزاج، ہمارے کام میں قوت، ہمارے کام کے اندر ترقی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ہے. ہم صرف نماز بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، ہم صرف کلمہ بنانے کے لیے نہیں نکلے ہیں. والی آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے امت کو وہاں پہنچانا چاہتا ہوں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے.
نماز کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے